اور میں اب آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ اپنی اس پر شروع کر سکتے ہیں. اور اب آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. جی یہ اسکرین ویزیبل ہے مہر بھائی؟ ابھی تک تو نظر نہیں آئی ہے مجھے. شیئر میں جا کے اسکرین پہ جانا ہے آپ. جی اب نظر آ رہا ہے. جی اب نظر آ رہا ہے. چلو انشاءاللہ ہم شروع کر دیتے ہیں. جی میں میوٹ کر دیتا ہوں پھر اپنے آپ کو. بس ٹھیک ہے. اگر کوئی ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ پنگ کر لیجیے گا تاکہ میں پھر ان کیس اور پھر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. وہ آپ عاقب بھائی سے ذرا رابطہ رکھیے گا نا, میرے پاس موبائل نہیں عاقب بھائی کے پاس. بے فکر رہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ تو ان سے آپ کر لیں. صلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا آج کی نشست جو ہے یہ وصیت اور وراثت کے شرعی احکام, اس میں اس کی امپورٹنس اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس نشست میں بیسکلی ہم دو ٹاپکس کور کریں گے. پہلے کور کریں گے وصیت. وصیت کی اہم چیزیں کیا ہوتی ہیں, وصیت کہتے کسے ہیں, وصیت کرنا کب ضروری ہے. تو اس سے یہ عنوانات ہم پہلے ماڈیول میں کور کریں گے, اور اس کے بعد ہم وصیت سے وراثت کے اوپر ٹرانزٹ کر جائیں گے. وراثت اور وصیت کا آپس میں جوڑ ہے, کیونکہ وصیت اور وراثت دونوں انسان کی موت کے بعد ایکچولی ایکشن میں آتی ہیں. تو اس میں اس سے پہلے کہ میں اپنی نشست کا باقاعدہ آغاز کروں, تھوڑا سا میں اپنے ادارے کا تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کانٹیکٹ سمجھ میں آ جائے. ہمارا ادارہ نافع کے نام سے 2008 سے اس چیز کی کوشش کر رہا ہے کہ کیسے لوگوں کے معاملات کے اندر دین زندہ ہو جائے. اللہ کے حکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے لوگوں کے معاملات کے اندر زندہ ہو جائیں. اور اس حوالے سے ہم لوگ عملی رہنمائی کاروباری حضرات اور معاملات میں مشغول لوگوں کو دیتے ہیں, چاہے ملازمین ہیں چاہے کاروباری حضرات ہیں. اس میں ان کے کانٹریکٹس, ان کے ریلیشن شپس کسٹمر کے ساتھ, سپلائرس کے ساتھ, تو ان سارے امور کے اوپر ہم ان کو پریکٹیکل گائیڈنس دیتے ہیں. اور اب تک ہم تقریباً 80+ آرگنائزیشنس, جن میں بزنسز بھی ہیں, اسکولز بھی ہیں, ہاسپٹلس بھی ہیں, چیریٹی این جی اوز بھی ہیں, ان کو ہم ان کے معاملات کو شریعہ کمپلائنسی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سروسز دے چکے ہیں. اور اسی ضمن میں پھر ہم ایجوکیشن ورکشاپس کراتے رہتے ہیں, جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایجوکیشن جو ہے وہ ابتدا ہے چینج کی. اگر آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے صحیح کرنا کیا ہے تو آپ کبھی صحیح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. جب پہلے انسان کو پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ صحیح ہے غلط ہے, تو وہاں سے اس کی کوشش کا آغاز ہوتا ہے. وہ نیت کرتا ہے, پھر اسباب اکٹھے کرتا ہے, پھر ہمت باندھتا ہے, چیلنجز آتے ہیں ان کو فیس کرتا ہے. لیکن پہلی چیز کیا ہے, ایجوکیشن, اویئرنیس کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط. تو اس حوالے سے ہم نے کچھ نشستیں بنائی ہوئی ہیں جو میں آپ سے نشست کے اینڈ میں شیئر بھی کروں گا کہ کون کون سی ہیں. اور الحمدللہ اس حوالے سے یہ نشست پہلے بھی اسکان میں ہو چکی ہوئی ہے, اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی یہ سیشن کافی ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا, وصیت اور وراثت, اس ٹاپک کو لینے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے, کیونکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیلنگز میں لی جا سکتی ہیں, لیکن ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو پہلے یہ دو ٹاپک ضرور لیتے ہیں, ایک زکوٰۃ اور ایک وراثت اور وصیت اور وراثت. اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت اور وراثت دونوں کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ, اور مال کی انسانی زندگی میں آج جو اہمیت ہو چکی ہے اس سے انکار کسی کو بھی نہیں. مال کمانے کے لیے, مال بنانے کے لیے, مال جمع کرنے کے لیے, مال بڑھانے کے لیے جتنی ایکٹیویٹیز بھی گلوبلی ہو رہی ہیں وہ ساری ان کا مقصد یہی ہوتا ہے, چاہے ویسٹ میں ہو چاہے ایسٹ میں ہو, چاہے کافروں میں ہو چاہے مسلمانوں میں ہو. آج یہی ہے کہ مال کیسے بڑھ جائے.
اچھا، کافر جو مال بڑھاتا ہے وہ صرف دیکھتا ہے کہ کیسے مال کی کوانٹٹی بڑھ جائے. مسلمان کو اللہ نے یہ پرسپیکٹو دیا ہے کہ کوانٹٹی بڑھانے سے زیادہ تم اس کی کوالٹی بڑھانے کی کوشش کرو. اور کوالٹی کیسے اس کو ہم کرتے ہیں، کوالٹی کو کیسے ہم میجر کرتے ہیں، وہ ہے برکت سے. کہ کثرت نہیں، برکت. اسلامک پرسپیکٹو یہ ہے کہ مال میں کثرت مقصود نہیں ہے، برکت مقصود. اگر تھوڑا ہے اور برکت والا ہے تو اللہ تھوڑے میں زیادہ ضروریات پوری فرما. اور اگر کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے تو بہت بھی تھوڑا پڑ جائے. مال بڑھتا جائے گا، مسائل بھی بڑھتے چلے جائیں. اور برکت ہوگی تو مال بے شک گھٹے گا، لیکن انسان کی اللہ مسئلے بھی گھٹاتے چلے جائیں. اچھا، اس لیے مال میں برکت ہوتی کب ہے؟ جب انسان مال کے حقوق جو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے. اس لیے یہ میں نے ایک آیت جنرل ہے، اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو میری ذکری، جو میرے دین سے، میری یاد سے، میری نصیحت سے، میری ہدایت سے ان جنرل منہ پھیرے گا، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشرت سے متعلق ہو. تو اللہ کریں کسی بھی چیز سے، کسی چیز کو آپ چھوڑو گے تو میں کیا کروں گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں. اور اللہ جس کی زندگی کو تنگ کرنے پہ آ جائے، پوری دنیا مل کے اس کو راحت نہیں دے سکتی. کروڑوں اربوں بھی آ جائیں تو اس کو راحت نصیب نہیں ہو سکتی جب اللہ نے فیصلہ کیا. اور اللہ کے فیصلے کثرت پہ نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں کہ بھئی کون اس مال کو، کون میرے احکام کو، کون میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں کو دیکھ کے جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کریں، جن میں سے مال ایک نعمت. اور اسی حوالے سے ایک حدیث ہے جو کہ بالکل اسپیسیفکلی مال کے متعلق ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا فَمَن يَأْخُذُ مَالًا بِحَقِّهِ، کہ جو مال کو لیتا ہے، حاصل کرتا ہے اس کی حق کی رعایت کرتے ہوئے، تو اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے. مال کی برکت کو اللہ نے اپنے احکام کے ساتھ جوڑا. اور جو مال کو حاصل کرتا ہے بغیر حق کی، تو اس کے حقوق کی رعایت نہیں رکھتا، اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی رعایت نہیں رکھتا، تو فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. جو کھاتا تو ہے، کھانے سے مقصود بھوک مٹانا ہوتا ہے، کھاتا رہتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا. ہمارا مال کمانے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں. مال کماتے رہتے ہیں، ضرورتیں بڑھتی رہتی ہیں. اگر مال کے حق کی رعایت نہیں رکھیں گے تو ہوگا ہی مال کماتے جائیں گے، ضرورتیں اللہ بڑھاتے جائیں گے. ہم 2 کے 4 کریں گے، اللہ مسئلے بھی 4 سے 8 کر دیں. اور برکت والا ہوگا مال، تو مال جتنا بھی ہوگا اللہ اپنے خزانے غیب سے مسائل کو حل فرمائے. صحابہ کی مثال یہی ہے، تھوڑا کماتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے غیبی ایسے بندوبست ہوتا تھا کہ وہ تھوڑا بھی بہت کو پورا ہو جاتا. کیا وجہ تھی کہ صحابہ ہر چیز میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خیال رکھتے. تو حضرت اسی طرح مال سے متعلق وصیت، انسان وصیت کسی نہیں کرتا ہے اپنے مال کہ بھئی میرا مال. کیا انسان سوچتا ہے میرا مال؟ تو میرا مال تو انسان کہتا ہے میرا مال اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. یہ وصیت، اس کی بھی آپ ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. اور وراثت کیا کہ انسان کا مال تقسیم کیسے ہو. پیچھے ورثہ ہیں جو ان کو مال ملتا ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جائے، اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتلایا. انسان زندگی میں مال کے کیا سکتا ہے یہ بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا. اور انسان مرنے کے بعد کیا کر سکتا ہے مال کے ساتھ، اللہ نے اس کا بھی بتلایا. مسلمان کسی چیز میں نہ زندگی میں آزاد، نہ زندگی کے بعد والے معاملات میں آزاد. جو دنیا سے متعلق ہے ان میں انسان آزاد نہیں کہ میری زندگی کے بعد یہ کیا جائے، تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی تم میری مرضی سے کرو، اپنی مرضی سے نہیں کرو. اب اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، میں اپنے مال کے بارے میں اپنے پیچھے کیا کہہ سکتا ہوں، اور میرے پیچھے میرے مال کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، آج کی نشست کا عنوان ہے. کیونکہ پہلی چیز ہے علم میں آنا، کیا صحیح ہے کیا غلط. اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ ہاں اس کو کرنا کیسے. تو ہماری نشست کا مقصود یہی ہے
تو نشست کا مقصد وہ میں نے تھوڑا دوبارہ اس کو یاد دہانی کے لیے اسپیسیفائی بھی کر دیا ہے کہ وصیت اور وراثت کے بنیادی اصول، پرنسپلز اور مسائل سے متعلق آگاہی فراہم کرنا، اویئرنیس کریٹ کرنا. کیونکہ آپ یہ کہیں کہ آپ میں سے ہر ایک کے ہو سکتا ہے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، ان کی وراثت آپ نے تقسیم کی، کسی نے وصیت کی، تو ہر ایک اتنے یونیک کیسز ہے کہ ہم ہر ایک کا جواب اس ورک شاپ میں نہیں دے سکتے. خاص طور پہ انہیریٹنس کے کبھی کبھار مسائل اتنے گمبھیر ہوتے ہیں کہ جنریشن کی جنریشن گزر جاتی ہیں، انہیریٹنس ڈیوائڈ، وراثت تقسیم نہیں کی ہوتی. تو وہ ہم اس نشست کے اندر ساری چیزیں آپ لوگوں کی حل کر دیں، یہ ممکن ہے. اس نشست کا مقصد تو آپ کو صرف بیسک پرنسپل سکھانا ہے، بنیادی مسائل سے آگاہی دینا ہے، اور عام طور پہ جو غلط فہمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کرنا، تاکہ کم از کم ہم فرسٹ اسٹیپ میں وہ کوتاہیاں کرنا چھوڑ دیں اور جو چیزیں ضروری ہیں ان کو کرنے کے لیے ہم ایک روڈ میپ میں. تو انشاءاللہ اس کا اس نشست کے اندر ہم کور کریں گے. اور ہم نے بطور تنبیہ نوٹ سیشن کے ذریعے تمام مسائل کے احاطہ ممکن نہیں. آپ یہ سوچیں کہ میں یہ سیشن کر لوں گا میرے تمام وصیت اور وراثت کے مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں. ہاں لیکن اس کے بعد یہ ہوگا اور مفتی صاحب جو بتائیں گے وہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا مصحف کیا ہے، کچھ کانسیپٹ بلڈنگ ہوگی اس کی. وصیت کی یہ ہم 4 چیزیں وصیت میں پہلے ماڈیول میں کور کریں گے. وصیت کی تعریف کیا ہے، وصیت کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں دنیا آخرت میں، وصیت کی اقسام کیا ہیں، ان کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور اس کا پھر پریکٹیکل طریقہ کار کیا ہے وصیت کرنے کا. اچھا ورک شاپ جو نشست ہے بہت لمبی نہیں ہے، سلائڈز بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، تو اس لیے آپ کو امید ہے انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. جو آپ کے سوالات ہیں، جو احباب ہمارے ساتھ آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں بھی موجود ہیں، تو سوالات ہم نشست کے بعد انٹرٹین کریں، کیونکہ نشست مختصر ہے اور یہ مختصر اور افیکٹو رہتی تب ہے جب اس ایک سیکوینس کے ساتھ چلتی رہے. آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ لکھتے جائیں اور نشست کے اینڈ پہ مجھے آپ لکھی ہوئی چیزیں دے دیں. اسی طرح جو ہمارے آن لائن احباب ہیں وہ بھی اپنے جو ہیں آن لائن وہ عمیر بھائی کے ساتھ شیئر کر لیں گے، وہ لکھے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے، میں انشاءاللہ ان کا جواب دے دوں گا. کوئی سوال جواب رہ بھی جائیں گے تو آخر میں آپ کے ساتھ ای میل ایڈریس شیئر کروں گا اپنے ادارے کا، تو آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی پھر ہم طریقہ دیکھ لیں گے کہ ایسے آپ کو ان کے جوابات مل جائیں. اچھی وصیت کی تعریف کیا ہے، وصیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنی موت کے بعد کسی کام کے کرنے کا کہنا، یہ وصیت. میرے مرنے کے بعد یہ کر دیا جائے، میرے مرنے کے بعد میرے مال کے ساتھ یہ کر دیا جائے، اس کو وصیت کہتے ہیں. اچھا وصیت یہ صرف مال کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ وصیت میں اپنے بچوں کو کوئی نصیحت بھی کر سکتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں، کسی نیک کام پہ ابھار بھی سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ ہم لوگوں کا فوکس وہ مال سے ریلیٹڈ وصیت پہ ایشوز ہے تو ہم زیادہ ان پہ فوکس کریں گے، لیکن ساتھ میں دوسری چیزوں کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں گے. اس لیے ہے کہ اپنے موت کے بعد کسی کام کے کرنے کو کہنا، یہ وصیت. میرے مرنے کے بعد فلانے بندے سے معافی مانگ لینا، یہ بھی وصیت. میرے مرنے کے بعد فلانے بندے کو اتنے پیسے دے دینا، یہ بھی وصیت. میرے مرنے کے بعد فلانی چیز فلانے ادارے کو دے دینا، یہ بھی وصیت. ہاں لیکن اس میں کیا ہے، میں وصیت کرتا ہوں یا میرے مرنے کے بعد. اسی طرح جب انسان ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے جسے مرض الموت کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی انسان جو چیزیں دیتا دلا جن چیزوں کو دینے کا کہتا ہے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ، تو ان کو بھی وصیت کے حکم میں ہی لیا جاتا ہے. اچھا وصیت کرنا ضروری کیوں ہے؟ میرے اصل میں ہے کہ انسان کے سامنے جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ عمل میں آ جاتی ہے. جنرلی وصیت ہمیں ہوتا ہے وصیت تو وہ کرے یار جس کے پاس کچھ ہو، میں نے تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو میں وصیت کس چیز کروں. وہی وصیت صرف کچھ اگر ہو تو تب کرنا ضروری نہیں ہے. وصیت اگر آپ دیکھیں گے کچھ نہ بھی ہو تب بھی کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں آپ کے سامنے پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ کسی چیز کی وصیت کرنا اس پہ ضروری ہو اور پھر وہ 2 راتیں بھی اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو.
کہ آپ کے ذمے کوئی ایسی چیز ہے جس کی وصیت کرنا ضروری ہے اور پھر 2 راتیں ایسی گزر جائیں کہ آپ وصیت نہ لکھیں، تو یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص 3 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے نہ گزارے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسند احمد کا فرمان ہے، ایک بخاری شریف کا فرمان ہے۔ اب صحابہ کا عمل دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے تو کتنا سنجیدگی سے لیتے تھے۔ صحابہ کی سکسیس، صحابہ کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو، صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو اپنی جان سے زیادہ دی سمجھتے اور اس کو عمل لانے میں تاخیر نہیں کرتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آخری روایت ہے، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سننے کے بعد، جب میں نے یہ حدیث سنی کہ کسی مسلمان کے لیے وصیت لکھے بغیر نہ گزاریں، میں نے یہ حدیث سننے کے بعد ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری جس میں میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ تو میرے نبی نے فرما دیا کہ مسلمان کے کو یہ حق حاصل نہیں، کسی شخص نے کوئی شخص ایسا کرے نا، تو یہ میرے لیے ایک رات بھی گزارنا مشکل تھا۔ کہتے ہیں ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہاں، اب یہ تو وصیت کرنی چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ اچھا، یہ ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات، جب آپ کے ذمے میں کوئی چیز واجب ہو تو اس کی وصیت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے ذمے کوئی چیز واجب ہو تو اس کی وصیت کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب واجب میں کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے۔ یہ حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں ہم نے لکھا ہے کہ آپ نے کسی سے قرض دیا، اب قرض واپس کرنا آپ کے ذمے کیا ہے؟ واجب۔ اب آپ نے قرض دیا ہوا ہے، آپ کے ذمہ کرنا واجب ہے، اور اگر آپ بغیر کسی کو بتائے دنیا سے چلے گئے، اپنے ورثاء کو، کسی عزیز کو بتائے بغیر چلے گئے، تو امکان یہ ہے کہ اس کو قرض واپس نہیں ملے گا۔ یا تو وہ مانگے گا نہیں، یا مانگے گا تو دوسرے لوگ کہیں گے ثبوت لاؤ، ہمیں تو ہمارے ابا نے کہا نہیں تھا، ہمیں تو بھائی صاحب نے کہا نہیں تھا، تو یہ چیز آپ کے ذمے رہ جائے گی۔ تو جو چیز آپ کے کیونکہ زندگی کا حضرت کسی لمحے کا نہیں پتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں کہ مجھے بائیں طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں۔ تو ذمے کوئی چیز لے جانا کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی دنیا میں ذمے رہ جائے، دنیا میں ذمہ ادا کرنا آسان کام ہے، آخرت میں ذمے سے کوئی چیز ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حقوق العباد میں قرض، دین لکھا ہوا ہے، دین بھی قرض کی قسم ہوتی ہے، لیکن وہ جو کسی بزنس ٹرانزیکشن کی وجہ سے آپ پہ لائبلٹی کریٹ ہو، سو دین بولتے۔ آپ نے مال خریدا اور کہا کہ میں پیسے بعد میں دوں گا۔ اسی طرح کسی کی امانت آپ کے پاس پڑی ہوئی، کسی نے امانتاً چیز آپ کے پاس رکھائی ہوئی، یا کوئی بھی ایسا حق جس کی اگر وصیت نہ کریں تو اس کے حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس کی وصیت کرنا واجب۔ اور یہ آگے مثالیں آئیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ کے بھائی نے آپ کے نام کی وجہ سے، وہ باہر ہوتے ہیں، آپ پاکستان میں ہوتے ہیں، آپ کے نام پہ پراپرٹی لے لی، آپ نے وصیت کی نہیں اور دنیا سے چلے گئے، پیچھے بھائی نے پراپرٹی مانگی تو آپ کے بیٹوں نے کہا نہیں، یہ تو ہماری ابا کے نام پہ۔ تو اب چونکہ آپ کے نام پہ ہے اور ان کے حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو آپ کے ذمہ ہے کہ اس کی اطلاع دیں، اس کی وصیت کریں کہ یہ میری نہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وصیت نہ کی جائے تو اس میں حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اس کی وصیت کرنا واجب۔ اچھا، اسی طرح حقوق العباد، یہ تو حقوق العباد ہو گئے، حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق۔ انسان نے حج کرنا تھا، فرض ہوا، نہیں کر سکا، اس کی وصیت کر کہ میرے ذمہ فرض تھا۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، رکن بمنزل ستون، آپ کے ہمارے ذمہ ہوا، کسی وجہ سے نہیں کر سکے، ذمہ ہے، اس کی وصیت کر، یہ اللہ کا حق۔ زکوٰۃ دینی تھی، کیش پرابلم کی وجہ سے نہیں دے سکے، سستی کی وجہ سے نہیں دے سکے، اس کی وصیت کریں۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، چھوٹ گئے، اللہ کا حق ہیں، ان کی وصیت کریں۔ اصل تو ہے کہ ان کو پڑھ لیا جائے، لیکن نہیں ہے تو ان کا فدیہ۔ اسی طرح کوئی آپ نے کوئی منت مانگی، کوئی آپ نے کوئی سجدہ تلاوت ہے، کوئی قسم کھائی اور توڑ دی، اس کے کفارے ہیں، حج کے کفارے ہیں، عمرے کے کفارے ہیں، جسے ہم بولتے ہیں نا دم،
حج پہ دم آ گیا، دم نہیں دے سکے. تو جو بھی چیزیں یہ سارے اللہ کے حق، جو اللہ نے آپ کے اوپر کیا بھی یہ کرو گے تو یہ دینا پڑے گا، وہ آپ نے نہیں دیے، تو ان کی وصیت کرنا بھی واجب. کیونکہ چاہے اللہ کے حق آپ کے ذمہ واجب ہو، چاہے بندوں کے حق واجب ہو، جو چیز آپ کے ذمہ واجب ہے اور آپ کو نہیں پتا زندگی میں مجھے مہلت دے گی کہ نہیں دے گی. یہ عمیر بھائی، یہ اسکرین پہ یہ رائٹ سائڈ اسکرین پہ آ رہا ہے یہ اس کا طریقہ بتا دیں اس کو انویزیبل کرنے کا. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. تو یہ وسیع چیزوں میں تو ضروری ہے ہی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کسی مسلمان پر کسی چیز کی وصیت کرنا، یہ جو میں نے آپ سے پیچھے حدیث شیئر کی تھی کہ اس پر ضروری ہو اور پھر 2 راتیں ایسی گزریں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، تو یہ مسلمان کے شایان شان نہیں، اس کو یہ حق حاصل نہیں. اب وہ چیزیں کون سی ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. حقوق العباد سے متعلق یہ چیزیں، حقوق اللہ سے متعلق یہ چیزیں جو آپ کے ذمہ دینی، چاہے اللہ کو دینی ہے چاہے اللہ کے بندوں کو دینی، تو وہ اس کی وصیت کرنا ضروری ہے. اچھا، وصیت کرنے کے ضروری تو ہے، لیکن کیا ہے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ انسان کی طبیعت ضرورت پہ نہیں چلتی، فائدے پہ چلتی ہے. کوئی انسینٹو تو ہونا چاہیے. اب نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی انسینٹو بھی بتائے. جو شخص 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ اپنے ذمے پہ جنت میں داخل کرے. جو شخص 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے گا اللہ پاک اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دے گی، صراط پر بجلی کی رفتار سے گزاریں گے. اللہ یہ انسینٹیوز کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کی طبیعت یہ انسینٹیو بیس، اس کے اوپر آپ کچھ پابندی ڈالیں گے نا تو انسان کی چیز گھبراتی ہے، اس سے رسپانسبلٹی سے انسانی فطرت بھاگتی ہے. اس لیے اللہ پھر انسینٹیو بتاتے ہیں تمہیں یہ بھی دوں گا، تمہیں یہ بھی دوں گا. تو اللہ نے یہ کہا کہ وصیت کرنا واجب ہے، ہاں لیکن پھر یہ بھی بتایا فائدے کیا ہوں گے. سب سے بڑا فائدہ کیا؟ اتباع سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ قیمت ہے، یہ انمول ہے. اللہ پاک اس پر اس کی اتباع کی توفیق دیتے، یہ خود ایک بہت بڑی بلیسنگ. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. تو اللہ نے اللہ نے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. تو اللہ نے اپنے کہ میں انسان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، اس کو بھی اتباع سنت میں چھپایا ہوا. جو میرے محبوب کی سنتوں کو اپنائے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا. تو اللہ کی محبت انسان کو مل جائے اس سے بڑی کیا نعمت. دوسری کیا چیز ہے کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ وصیت کی وجہ سے انسان کو بہت سارے صدقہ جاریہ کاموں کا، کار خیر کے کاموں میں اپنی زندگی کے بعد بھی حصہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. تیسرا وصیت کا کیا فائدہ ہے کہ جب انسان وصیت لکھنے بیٹھتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ میرے مرنے کے بعد. تو جب لکھتا ہے نا میرے مرنے کے بعد، تو 1 منٹ کے لیے سوچتا ضرور ہے بھی مرنا ہے. اور جب ہر مہینے بیٹھتا ہے، ہر سال بیٹھتا ہے، تو سوچتا ہے بھی مرنے کے بعد، تو ایک موت کی ریئلائزیشن اس کو ہونی شروع ہو جاتی اور تیاری، فریم آف مائنڈ بدل جاتی. یہ فریم آف مائنڈ یہ جب آپ جب تقسیم کرتا نا اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا، تو کہتے ہیں جب دیا جائے گا میں تو نہیں ہوں، میں کہوں گا سوچنا شروع کر دے، جہاں ہوں گا اس کی بھی کچھ تیاری کر لوں. تو یہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے. ایسی ہی وصیت انسان لگتا ہے تو موت کی تیاری اور موت کی ریئلائزیشن ریوائیو ہونا شروع ہو، جو کہ ویسے انسان کے ویسے ہمارے عرف میں تو کہتے ہیں موت کا تذکرہ نہ کیا کرو، یار کوئی اچھی اچھی باتیں کیا کریں. بچپن میں نا ہوتا تھا موت کو یار اچھی باتیں کیا کرو، موت مرنے مرانے کی باتیں نہ کیا کرو. لیکن جب دین سے آشنائی ہوئی تو پتہ لگا تو یہ تو عقل مندوں کا کام ہے موت کو یاد کرنا. یہ سمجھدار لوگ ہیں جو موت کو کثرت سے یاد رکھتے. تو وصیت لکھنا آپ کو اس کی ایک پریکٹیکلی ایک آپ کو ایک شکل دیتا ہے.
چوتھی یہ ہے کہ آپ کے ذمہ جو لائبلٹیز ہیں ان کی ادائیگی یقینی ہو جائے، کیونکہ آپ نے ہر چیز کو ریکارڈ کیا ہوا، کس کو اتنا دینا ہے، چاہے اللہ کے حقوق ہوں چاہے بندوں کے حقوق۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ وصیت اتفاق اور اتحاد کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جب اگر وصیت نہیں کریں گے اور پیچھے جو حق لینے والے اپنے آئیں گے وہ پھر آپ کے بھروسہ سے لڑیں، جھگڑا ہوگا۔ آپ نے مثال کے طور پہ کسی بچے کو کوئی چیز دے دی ہوئی ہے تو اس کو ریکارڈ کریں میں نے بچے کو دے دی ہوئی، ورنہ کیا ہوگا کہ بعد میں جو ہے وہ آپس میں بچہ کہے گا ابا نے مجھے دی، باقی کہاں دی۔ تو وصیت میں ایسی اہم چیزیں بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں کہ جو آپ نے کسی کو آلریڈی ایلوکیٹ کر دی ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتا، مثال کے طور پہ آپ کے نام پہ۔ تو یہ وصیت لکھنا بہت ساری جگہ پہ جھگڑے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، تو یہ تو اس کے کچھ ایڈٹ بینیفٹس ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی وصیت مات علی سبیل و سنت و مات علی تقین و شہادت و مات مغفورا لہ، کہ جو وصیت کر کے مرا وہ سنت کے راستے پہ، صحیح راستے پہ متقی ہو کر اور شہید ہو کے مرا، اور اس حال میں مرا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر، یعنی وصیت کرنا کوئی معمولی عمل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ اللہ نے اس حال میں جس نے وصیت کی تو اس کی موت اس حال میں آتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ اچھا اب یہ آ جائیں وصیت کی ڈفرینٹ اقسام، ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہیں، تو یہ اگر آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائیں گی تو اس کے بعد صرف وصیت لکھنا بہت آپ کے لیے آسان ہے۔ یہ میں نے ٹائپس اس لیے آپ کو کر دی ہیں کہ وصیت میں کبھی کبھار ہم ایسی چیزوں میں زیادہ لگ جاتے ہیں جو کہ مستحب ہوتی ہیں، جبکہ کمپلسری چیزیں ان کو ریکارڈ کرنا زیادہ ضروری ہے، موقع ملے تو مستحب چیزیں بھی کرتے، تو وہ چیزیں جن کا آپ کا وصیت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، وہ ہم نے پہلے بھی کور کی ہیں۔ اس میں تمام وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو آپ کے ذمہ ہیں ان کو ریکارڈ کریں، اس کی وصیت کرنا واجب ہے۔ قرضے کسی سے لیے ہوئے ہیں، امانتیں کسی سے لی ہوئی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں کچھ بقیہ آپ کے ذمہ تو ان کی آپ وصیت کریں کہ جی میرے مرنے کے بعد یہ میرے ذمہ حق ہے، تو ان کی وصیت کرنا تو واجب ہے۔ آپ کی وصیت میں اور کچھ نہ ہو یہ تو ہونا چاہیے، یہ منیمم ہے، اگلے خانے بے شک نہ ہو، یہ تو ہونا لازمی۔ تو انسان کبھی کبھار لمبی وصیت لکھنے کے چکر میں نہ کہ مجھے ٹیمپلیٹ مل جائے میں یہ بھی لکھ دوں میں وہ بھی لکھ دوں تو یہ چھوٹی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، کچھ نہیں، آپ کے ذمہ جو لائبلٹیز ہیں یا آپ کے پاس دوسروں کی جو مانتے ہیں وہ آپ ریکارڈ کر دیں، اور جو آپ کے ذمہ اللہ کی ہوتی ہے اس کا کرنا واجب ہے۔ اچھا کہ جس چیز کا کرنا مستحب ہے کہ اس کا ثواب ملتا ہے اگر اس کی وصیت کر لیں، وہ کیا ہے کہ تجہیز و تکفین میں اتباع سنت، کہ میرا جنازہ سنت کے مطابق کیا جائے، بدعت سے اجتناب کیا جائے، یا کسی نیک کام میں آپ کو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی وصیت بھی کر سکتے۔ زندگی میں یہ اللہ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے، زندگی میں انسان کے پاس اتنا وہ آپ کہنا کہ دل نہیں ہوتا کہ اپنا مال بے دریغ اللہ کے لیے دے دے، فطرتاً تو انسان کنجوس ہے نا، کہتا ہے یار پتہ نہیں ضرورت نہ پڑ جائے، تو اللہ نے انسان کی اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے اس کو آپشن دی کہ اپنی زندگی میں اگر تم نے مال نہیں بھی میرے راستے میں دیا تو میں تمہیں اپرچونٹی دیتا ہوں کہ اپنی مال میں سے تم ون تھرڈ میں وصیت کر سکتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد اللہ کے راستے میں دے۔ دیکھیں اپنا مال دینا مشکل ہے، اپنی اولاد کا مال دینا آسان ہے، اپنے ورثہ کا مال دینا آسان ہے، خود ہی کمائیں گے خود ہی کٹائیں گے، میں تو اپنی جنت بناؤں گا، زندگی میں نہیں حوصلہ ہو سکا تو اللہ نے اس کو مرنے کے بعد آپشن دے دی۔ تو اس لیے مستحب ہے کہ انسان ون تھرڈ کے اندر اندر کسی نیک کام کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے، فلانے مدرسے کو دے دیں، فلانی مسجد کو دے دیں، فلانے یتیم خانے کو دے دیں، فلانے ہسپتال کو دے دیں، ہاں لیکن اگر اس کے اپنے خود ورثہ غریب ہیں، خود اس کے ہیں تو پھر ون تھرڈ کی وصیت نہ کرے، پھر جو ورثہ غریب ہیں پھر انہی کا گزارا ہو جائے، بڑی بات، تو یہ مستحب ہے۔ اچھا کوئی اگر یہ تھرڈ کیٹیگری ہے، اگر اس کی بھی کوئی وصیت کر لے تو وہ ناجائز نہیں۔ وہ تھرڈ کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی کہ کسی خاص قبرستان میں دفن کر دیا جائے، نیک لوگوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے، تو ایسی وصیت کرنا جائز ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے لیکن جائز ہے۔ مثال کے طور پہ میرا جنازہ فلانے صاحب پڑھا دے تو اس کی وصیت بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی وارث نہیں ہے تو سارے مال کی وصیت بھی کرنا جائز ہے کہ سارا مال فلانی جگہ دے دیا جائے، تو یہ ساری چیزیں جائز۔ اچھا کس چیز کی وصیت کرنا مکروہ ہے یا حرام؟
کسی ناجائز کام کی وصیت کرنا، مثال کے طور پہ وصیت انسان کرے مال سے سینما بنا دیا جائے، جائز نہیں، یا وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے ان سے بالکل تعلق توڑ دینا ہے، یہ وصیت کرنا بھی ناجائز۔ تو کسی بھی جس کام کا کرنا ناجائز ہے اس کی وصیت کرنا بھی ناجائز، یا وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی وصیت کر دے یہ بھی ناجائز، یا وصیت کے اندر وارثوں کو اور تو کوئی طریقہ نہیں پہنچا نقصان پہنچانے کا، کبھی کبھی انسان کے اندر گرج ہوتی ہے نا، کہتا ہے دیکھو میں زندگی میں تو نے میرے ساتھ کے مرنے کے بعد کیا کرتا، تو مال جو چھوڑ گیا تھا اس کے اندر انسان نے کہہ دیا میں نے فلانے کا بھی قرضہ دینا، فلانے اور دینا سینا کوئی نہیں، یہ تھا کہ میرا سالہ مال وہ لے جائیں قرض کے نام پہ، ان کو کچھ نہ ملے، کیونکہ اپنا مال 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا، ہاں لیکن جھوٹے قرضوں کا اگر اقرار کر لے تو سارا مال بھی قرضوں میں جا سکتا۔ تو یہ چونکہ لوگ ایسی کبھی کبھار احتمال ہوتا ہے حرکت کریں، اس لیے یہ کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے وصیت۔ تو وصیت کی 4 قسمیں ہیں، اس میں واجب تو ہم لوگوں کو کر ہی لینی چاہیے، مستحب اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ بھی کر لے، بچوں کو نصیحت کر دی، کوئی نیک کام پہ ابھار دیا وہ بھی مستحب ہے، اور جائز چیزوں کی وصیت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور مکروہ اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا وصیت کرنے کے لیے شرائط کیا ہے؟ وصیت کون کر سکتا ہے؟ وصیت کرنے والا کا بالغ ہونا ضروری ہے اور عاقل ہونا ضروری ہے، نہ نابالغ ہو نہ مجنون ہو۔ رضامندی سے وصیت کی جائے، اس میں زبردستی وصیت نہیں کرائی جا سکتی کہ بھئی وصیت لکھو گن پوائنٹ کے اوپر یا دھمکی دے کے یا ایموشنل بلیک میل کر کے۔ تیسرا یہ ہے کہ مرتے دم تک وہ اس کے پہلے کرنے وائڈ ہو جائے۔ اچھا 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت نہیں کر سکتا، صرف 1/3 میں کر سکتا ہے، 2/3 میں وراثت چلے۔ ویسے تو انسان کی سارے مال کے اندر وراثت چلتی ہے، لیکن 1/3 کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی وارث کو محروم کرنے یا حصہ کم کرنے کی وصیت نہ ہو۔ اچھا اور اسی چیز کی وصیت کرے جو اس کی ملکیت کے اندر موجود ہے، وہ چیز جو آنے کا احتمال ہے اس کی وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تبھی اس کی اونرشپ میں آئی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ اچھا جس چیز کی لیے وصیت کی جائے اس کی جس کے لیے وصیت کی جائے اس کی بھی شرائط ہے۔ ایک ہے وصیت کرنے والے کی شرائط، یہ میں نے آپ سے وہ کور کی جو وصیت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل مند ہو اور وہ یہ کام نہ کرے۔ ایک ہے جس کے لیے وصیت کی جا رہی۔ اچھا اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وصیت جو ہے انسان اپنے وارث کے لیے نہیں کر سکتا، اس میں آ گیا اللہ وصیت ہی وارث، انسان کے جو انہیریٹرز ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، ماں ہے، یہ تو نیچرل ویسے ہی اللہ نے ان کے حصے قرآن میں وراثت میں ڈالے ہوئے، جس کا وراثت میں حصہ بن رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں جس کا وراثت میں حصہ نہیں بن رہا اس کے لیے انسان وصیت کر سکتا کچھ دینے کی، مثال کے طور پہ فلانے غریب کو یہ دے دیا جائے، فلانے کو یہ دے دیا، سب کے لیے کر سکتا ہے، لیکن اپنے انہیریٹنس کے لیے، ان کے لیے جن کا وراثت میں حصہ ہے ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اچھا اسی طرح متعین شخص کے لیے یا متعین قسم کے لیے وصیت کریں، مثال کے طور پہ جی عمر بھائی کو یہ دے دیں، ابو بکر کو یہ دے دیں، یا مسکینوں کے لیے، یعنی بڑا ویل ڈیفائنڈ ہو کہ پتہ لگے کہ وصیت کس کے لیے کی جا رہی، یا تو ٹائپ ویل ڈیفائنڈ ہو یا پرسنالٹی ویل ڈیفائنڈ ہو۔ اچھا اسی طرح وہ مالک بن سکتا ہو، یہ میں نے اسی لکھی ہے کیونکہ اب ویسٹ کے اندر بڑا آگیا کہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے وصیت کر جاتے، تو اندر بندہ مرتا ہے ادھر بلی اس کی بلینئر بن جاتی، تو وصیت کی جائے صرف اور صرف اس کے لیے جو مالک بن سکتا ہے انسان، اس کے لیے وصیت۔ اچھا اس میں آخری چیز یہ ہے کہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کو وصیت ایکسیپٹ کرنے کی جو اپرچونٹی ہے وہ موت کے بعد، جس کے لیے مثال کے طور پہ میں نے وصیت کی عبید اللہ بھائی کے لیے کہ ان کو یہ دے دیا جائے، یہ وصیت کے جب میں مر گیا اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ جی مجھے ایکسیپٹ ہے تو وصیت ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، اور اگر وہ کہیں کہ جی مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے تو شریعت اس کو رائٹ دیتی، لیکن یہ کب ہے؟ یہ جب میرے مرنے کے بعد، میری زندگی میں چونکہ میں وصیت سے رجوع کر سکتا ہوں تو اس میں نہیں ہے، ابھی انکار کر بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ایکسیپٹ کر بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وصیت چینج بھی کر سکتا ہوں۔
ہاں جی، وصیت ہمیشہ 1/3 کے اندر ہی ہوتی ہے. جی جی جی. اچھا، درست وصیت لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ اب میں آپ کو طریقہ کار پہ آ گیا ہوں. ہم نے پہلے وصیت کی تعریف دیکھ لی، وصیت ضروری کیوں ہے وہ دیکھ لیا، پھر وصیت کے فوائد دیکھ لیے، پھر وصیت کی اقسام دیکھ لی. تو اب اپنی وصیت لکھنے کے لیے بہت آسان کام ہے. آپ ایک کاپی لیں، اس پہ اپنا نام لکھیں، ڈیٹ لکھیں، اور جو آپ کے ذمہ لائبلٹیز ہیں وہ لکھیں. حقوق العباد، لین دین، حقوق اللہ، نماز روزے یہ لکھ لیں، بس یہ آپ کی وصیت تیار ہو. منیمم وصیت یہی ہے، کوئی مشکل کام نہیں وصیت لکھنا. ہم نے خود کمپلیکس بنا دیا ہو. ایک صفحہ لیں، نام لکھیں، یہ لکھیں میں جی یہ وصیت لکھتا ہوں، میرے ذمہ آج کی تاریخ میں یہ لائبلٹیز ہیں لوگوں کی، یہ مانتے ہیں، یہ پراپرٹیز میرے نام پہ ہیں، وہ ساری لکھ دیں. اور یہ چیزیں جو ہیں، میں نے میرے اتنے روزے ہیں، میں نے حج نہیں کیا، میری اتنی زکات ڈیو ہے، یہ بس لکھ دیں، آپ کی وصیت تیار. ہاں، اس کے اوپر آپ اور چیزیں لکھنا چاہیں، کسی جی میں اپنی 1/3 میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ ایڈٹ کر دیں، نیکی کا کام. کسی نیک بندے کو کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں 1/3 کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ آپ کی وصیت تیار ہو. تو وصیت کوئی کمپلیکس چیز نہیں ہے، وہ خود کمپلیکس ہماری بن گئی. اب ہم آگے چلیں گے وصیت سے، اب ہم آگے ٹرانزٹ کریں وراثت کی، کیونکہ وصیت آپ نے لکھ دی، اب اگلا کام کیا ہوگا؟ اللہ صحیح زندگی دے لیکن جانا سب نے. جب جائیں گے تو یہ وصیت، یہ جو آپ نے ڈاکومنٹ لکھا ہے، یہ اب وراثت کے ٹائم جا کے اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے. کیسے ہونا ہے اس کو ہم دیکھ لیں. ہاں ہاں، ہر سال ریوائز کریں، آپ ہر مہینے بھی ریوائز کر سکتے ہیں، آپ ڈیلی ریوائز کر سکتے ہیں، آپ ڈیلی زکات پے کریں، ڈیلی ریوائز کریں. جی اب تو دیکھیں ایکسل میں آسانی آ گئی ہے نا، آپ نے پیمنٹ کی خود بخود آٹومیٹک وہ فیلڈ اپڈیٹ ہوگی. جی آج میں نے 1000 روپیہ ڈیلی میں 1000 روپیہ اپنی پچھلی زکات جو ہے پے کرتا ہوں، 500 ریال پے کرتا ہوں، وہ ہو سکتی ہے. تو وہ آپ خود ہر روزانہ چینج کر سکتے ہیں، آٹومیٹکلی چینج ہو سکتی ہے. آپ ایئرلی کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو 10 سال بعد چینج کر لیں. اگر کوئی چیز چینج نہیں ہوئی، آپ کی ذمہ کوئی لائبلٹی چینج نہیں ہو رہی، نہ آپ کسی سے لے رہے ہیں، نہ کسی کو کچھ ہے، تو 10 سال بعد بھی کر لیں. ہاں، لیکن بس یہ ہے کہ جیسی آپ کے ذمہ کوئی لائبلٹی ہے وہ وصیت کے اندر ریفلیکٹ ہو جائے. کیونکہ کہتے ہیں کہ وصیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی لائبلٹیز، آپ کی آخرت میں آپ کی ذمہ کوئی نہ رہ جائے، نہ اللہ کی نہ بندوں. کیونکہ اگر کسی آخرت میں آپ کی ذمہ لائبلٹی رہ گئی تو جتنی نمازیں دینی پڑیں گی نا، اتنی نمازیں شاید ہمارے پاس ہوگی بھی. تو یہ ہماری سیف گارڈ کے لیے، اور اس کے فوائد دنیا میں بھی نظر آتے ہیں. اچھا، اب ہم وصیت سے وراثت آ جاتے ہیں. جی، اس میں فدیہ، اس کا اگر نماز ذمہ ہے تو ان کا فدیہ دینا پڑتا ہے. قضا بھی پڑھنی پڑے گی، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ان کو فدیہ دینا پڑے گا. وہ اس کے پھر اس ٹاپک کے سیشن کے بعد لے لیتے ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب وصیت سے وراثت پہ جانے سے پہلے بیچ میں نا ایک اور کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے بہت کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، اور یہ پچھلی دفعہ میں نے نہیں کور کرایا تھا. یہ چونکہ اس کے بعد لوگوں نے سوال پوچھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کانسیپٹ ہم اگر کور کرا دیں تو بہت سارے سوال پہ جنریٹ نہیں ہوتے. وہ ہے ہبہ، گفٹ. کیونکہ بہت ساری جگہ وراثت میں جب ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے نا، تو بیٹی کہتی ہے ابا نے مجھے گفٹ کر دیا، بیٹا کہتا ہے ابا نے مجھے گفٹ کر دیا، بھائی کہتا ہے جی بھائی نے مجھے گفٹ کر دیا. تو وہ اب گفٹ ہوتا کیا ہے؟ اب ایک ہے گفٹ جس کو ہم گفٹ سمجھتے ہیں، ایک گفٹ ہے، گفٹ بھی ایک آپ کے ٹرانزیکشن ہے جس کے متعلق اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی طریقے کا اور احکامات بتائے کہ گفٹ لینا کیسے ہے، گفٹ دینا کیسے ہے، گفٹ کی ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کیسے ہو. تو یہ وراثت پہ جانے سے پہلے مجھے ہے کہ ہم اگر گفٹ کو دیکھ لیں تو پھر ہمارے لیے وراثت میں بہت سارے وہ جو سوال اس وقت جو کنفیوژن ارائز ہوتی ہیں وہ ابھی ارائز نہیں ہو. اچھا، یہ میں نے آپ کے لیے ایک چارٹ سا بنایا صرف سمجھانے کے لیے. کچھ لوگوں کو چارٹ سے باتیں اچھی سمجھ آتی ہیں، کچھ کو زبانی اچھی سمجھ میں آتی ہے. جن کو چارٹ سے اچھی سمجھ آتی ہے وہ چارٹ پہ سمجھ لیں، ورنہ میں زبانی بھی ایکسپلین کروں. دیکھیں، اگر آپ اپنا مال موت سے پہلے کسی کو دیں، مرنے سے پہلے کسی کو آپ دے دیں، تو اس کو شریعت میں گفٹ بولتے ہیں، ہبہ بولتے ہیں، ہدیہ بولتے ہیں. کہ اپنا میں نے چاہے وارث کو دیں چاہے غیر وارث کو دیں،
اس میں کوئی تفریق نہیں. اپنی زندگی میں انسان اپنا مال کسی کو بھی گفٹ کر سکتا ہے, پورے کا پورا بھی کر سکتا ہے. نہیں, زندگی میں اس کا مال ہے وہ پورے کا پورا بھی کر سکتا ہے. ہاں اس میں شریعت کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر ورثہ میں دے رہا ہے تو کوشش کرے برابر دے, بلا وجہ کسی کو زیادہ نہ دے کہ باقی ورثہ کا دل, کیونکہ شریعت کہتی ہے دل خراب نہ ہو, بدگمانیاں پیدا نہ ہو. لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو پھر بھی دے سکتا. بہرحال اپنی زندگی میں انسان جو کسی کو دے وہ گفٹ ہوتا ہے, وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ وصیت نہیں ہوتی. وصیت اور وراثت مرنے کے بعد, جو انسان کے مال میں سے موت کے بعد دیا جائے اس کو وصیت بولتے ہیں یا وراثت بولتے ہیں. جو زندگی میں انسان نے دے دیا وہ گفٹ ہوتا ہے. ہاں لیکن گفٹ میں آپ دیکھیں دو شرطیں ہوتی ہیں. اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں پھر تو ہم کہیں گے گفٹ کمپلیٹ ہو گیا, ورنہ گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوا, وہ آئٹم پھر گفٹڈ شمار نہیں ہوگا. پہلی بات کہ جب اس نے اس کو گفٹ دیا تو گفٹ کے ساتھ اس کو فزیکل پوزیشن بھی دے دی. اگر تو جی میں نے یہ آپ کو تحفہ دے دیا, جیسے ایجاب و قبول ہوتا ہے نا, میں نے بیچا اگلے نے کہا میں نے خریدا, اس طرح ہدیے میں بھی یہ کہنا, یہ کہہ کر فزیکل پوزیشن دینا ضروری ہے. اگر آپ نے اس کو فزیکل پوزیشن نہیں دیا, صرف کہا کہ میں نے تمہیں یہ ہدیہ دیا اور فزیکل پوزیشن نہیں دیا زندگی میں, تو وہ گفٹ ایگزیکیوٹ نہیں. مثال کے طور پہ بیٹے کو کہا میں نے تمہیں وہ گھر دے دیا اور گھر کا کرایہ خود کھاتے رہے, تو وہ بیٹے کو گھر نہیں دیا, وہ گھر آپ ہی کا ہے. تو گفٹ کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ فزیکل پوزیشن, جس کو دیا جا رہا ہے اس کو فزیکل پوزیشن بھی دیا جائے, پھر تو گفٹ ایگزیکیوٹ ہوگا, ورنہ گفٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا لیکن پوزیشن وہ پھر اس میں ڈیٹیل ہے کہ رجسٹری کیا ہے, اس میں کون رہے, اس میں ڈیٹیل ہے, لیکن بس اس کو پوزیشن دے دیا. پوزیشن میں رجسٹری بھی کبھی کنسیڈر کر لی جاتی ہے, تو باہر لیکن اس میں ڈیٹیل ہے. لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا کہ جی دے دیے, صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا. یا تو اس کو فزیکل پوزیشن دیں یا اس کی ڈاکومنٹیشن اس کے حوالے کریں پوری, اور اس کا نفع بھی وہ خود لیں, تو پھر تو ہم کہیں گے جی ہاں یہ گفٹ ایگزیکیوٹ ہو گیا. میں نے کہا جی یہ میں نے ایک اینک آپ کو گفٹ کی اور ڈال لی میں نے اپنی جیب میں, تو یہ گفٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہے, یہ اینک میری ہے, ان کی نہیں ہے, یہ میری وراثت میں جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہ بہت سمجھنا ضروری ہے, یہ بہت چیز لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے. تو جو آپ نے اپنی زندگی میں مال کسی کو دیا اور دے کے فزیکل پوزیشن بھی دے دیا تو یہ تو گفٹ ہے. ہاں نہیں, لیکن ان کو کہیں گے تو میں تمہیں دے دیا, ان کو کسی کو وارث کو دیں یا غیر وارث کو دیں, کہہ کر فزیکل پوزیشن دینا ضروری ہے. فزیکل پوزیشن کے بغیر گفٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گفٹ کر رہے ہیں اور فزیکل پوزیشن بھی دے رہے ہیں, جو ورثہ وہ بھی تک رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. بتانا ضروری نہیں ہے, ورثہ کو بتانا ضروری نہیں ہے نا. کیوں اب میں 10 گفٹ دیتا ہوں, میں سارے وارثوں کو تھوڑی بتا کے دوں گا کہ میں نے عبد اللہ بھائی کو یہ دیا, بتانا ضروری نہیں ہے. ہاں ایسی چیز جو آپ کے نام پہ ہے اور وہ آپ نے کسی کو گفٹ کر دیا, وہ ورثہ کو بتا دیں, کیونکہ وہ آپ کے نام پہ ہے, وہ ایسی چیزوں کا بتانا ضروری ہے. نہیں ہے, چھوڑ دیں بھی چلنے میں. ٹھیک ہے جی, ہاں جی ہاں جی. نام دیکھیں, یہ جو نام پہ کرنا ہے نا, یہ گورنمنٹ ریگولیشن ہوتی ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ گفٹ کر دیتے ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ ٹرانسفر نہیں کراتے کیونکہ فیس زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے. کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, فیملی کے اندر ہی ہے, آپ نے بیٹے کو گفٹ کیا, بیٹے نے کہا ابا جان اپنے نام پہ رہنے دیں, آپ نے مجھے گفٹ کر دیا, بس ٹھیک ہے. تو کبھی اگر نام پہ رہ جاتا ہے, اگر رہ جائے تو میں کہہ رہا ہوں اس سے گفٹ کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا.
نہیں تو وہ پھر ریکارڈ کرے گا نا. وہ وصیت میں نے اس لیے کرنا کہ جو پراپرٹی آپ کے نام پہ ہے اور کسی اور کی ہے اس کو آپ اپنی وصیت کے اندر اسپیسیفائی کریں تاکہ جھگڑا نہ ہو. وہ تو میں نے وصیت میں پہلے کور کر لیا کہ کوئی بھی ایسا حق جس کے حق تلفی کا اندیشہ ہو اس کو آپ کور کر لیں. بہرحال یہ تو میں نے کہا یہ میں آپ کو دے دوں کہ گفٹ یہ ہوتا ہے آپ کے مال میں سے جو چیزیں آپ کے مرنے کے بعد دی جائیں اگر وہ آپ کی خواہش کے مطابق دی جا رہی ہیں تو اس کو وصیت بولتے ہیں اور اگر وہ شرعی حصوں کے مطابق دی جا رہی ہیں اس کو وراثت بولتے ہیں. آپ کی خواہش کے مطابق دی جا رہی ہیں 1/3 میں دی جا سکتی ہیں وہ وصیت اور جو شریعت جو اللہ نے حصے مقرر کیے اس کے مطابق آپ کا مال دیا جاتا ہے وہ وراثت. تو آپ کو ہبہ سمجھ میں ہبہ کیا ہے؟ ہبہ جو آپ نے زندگی میں اپنے مال میں سے کسی کو دیا. وصیت کیا ہے؟ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے دیا گیا آپ کی خواہش کے مطابق. اور وراثت کیا ہے؟ جو آپ کے مال میں سے دیا گیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. وصیت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے بالعموم، وراثت وارثوں کے لیے ہوتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ وصیت اور وراثت میں حق کب ثابت ہوتا ہے؟ یہ مرنے کے بعد ثابت ہوتا ہے، مرنے سے پہلے نہیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے کہ جی وہ ابا جان نے بیٹی کو جہیز دیا تھا تو ہم نے اسی وراثت مان لیا. نہیں بھی، وراثت کا حق تو مرنے کے بعد جو وارث کی جو مرنے والے کی میت کی جائیداد ہے اب اس کے اندر ورثہ کا حق ثابت ہوا ہے. پہلے تو تھا ہی نہیں. پہلے جو دیا جہیز دیا وہ گفٹ ہے. چاہے ابا جان نے کہا میں وراثت دے رہا ہوں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابا جان وراثت آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے دی جاتی ہے، زندگی میں جو آپ دے رہے ہیں گفٹ ہے. یہ میں اس لیے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کنفیوژن عام ہے. ٹھیک ہے جی. گفٹ میں کوئی لمٹ نہیں ہے. ہاں لیکن میں نے کہا کچھ گائیڈ لائنز ہیں، کوئی گائیڈ لائنز ہیں کہ اپنے ورثہ کو محروم کرنے کی نیت سے نہ دیں، ورثہ کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے نہ دیں. ایک کو زیادہ دے دیا دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے، ایسے کام نہ کریں. اچھا اور یہ ہے کہ وصیت اور وراثت دونوں کے اندر یہ تو میں نے کہا نا حق ثابت ہوتا ہے لیکن اس کی اونرشپ کب آتی ہے؟ ایک ہوتا ہے حق کا ثابت ہونا کہ جی میں اس کا مستحق ہوں، ایک ہے میری اس چیز کے اندر اونرشپ آنا. تو وصیت اور وراثت دونوں کے اندر حق کب اونرشپ کب آتی ہے؟ جب سارے قرضے ادا کر دیے جائیں اور وصیت کو امپلیمنٹ کیا، اس کے بعد اس کی اونرشپ ثابت ہوتی ہے. یہ آگے اگزامپل کے ساتھ بات آئے گی نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہ میں نے آپ کو کنسیپچولی چیز بتا دی. اس کانسیپٹ کو آگے ہم جب امپلیمنٹ کریں گے تو اس لیے یہ ہبہ جو کیونکہ ایک نیا کانسیپٹ تھا تو اس لیے اپنا مال و جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ تقسیم زبانی بھی ہو سکتی ہے، تحریری بھی ہو سکتی ہے، گواہوں کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے، گواہوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. جن کا سوال ہو سکتی ہے وہ گفٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. جی جی ہو سکتی ہے. ہاں میں نے کہا اس کی لیکن چند 7 گائیڈ لائنس ہیں، ان کا خیال رکھا جائے. ہاں زندگی میں تقسیم کرنے کی چند شرائط. پہلی بات مرض الموت میں نہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ بیڈ پہ اس میں انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں شریعت اس کو گفٹ کرنے کا رائٹ واپس لے لیتی. اگر اب مرض الموت میں کچھ گفٹ کیا بھی ہے نا تو شریعت اس کو وصیت شمار کرے گی، گفٹ نہیں شمار کرے گی، کیونکہ وہ ڈیتھ بیڈ میں گویا وہ اس کی موت شروع ہو گئی، زندگی سے مایوس ہو گیا. اب وہ سب کچھ میں نے عطیہ کر دیا، کوئی تم نے زندگی میں تو کیا نہیں تھا، سارا میں نے صدقہ کر دیا. تو شریعت کہتی ہے اب نہیں. جب ایک دفعہ موت کے آثار شروع ہو گئے تو اب اس کے ایکشنز کو شریعت گفٹ کی مد میں ایکسیپٹ نہیں کرتی. دوسرا ہے قبضہ دینا، یہ ضروری ہے. تیسرا ایسی چیزیں جو ڈویزیبل ہیں، جو ڈویزیبل ہو سکتی ہیں ان کو انڈیوائڈیڈ فارم میں دینا، تو اس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں. اور آخری ہے کہ کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے نہ ہبہ کیا جائے. یہ جو بات ہے کہ بھئی اگر نیت انسان کی ہے کہ میں ویسے سو گفٹ دینا چاہتا ہوں 100 دفعہ دے، لیکن یہ نیت ہو کہ میرے ورثہ کو نہ ملے، یہ نیت درست نہیں. اچھا اب یہ آ جاتے ہیں، یہ ہبہ میں نے آپ کو کر لیا. اب صرف آ جاتے ہیں وراثت کے اوپر جو کہ ہمارا لاسٹ ہے اور اس میں بہت ڈیٹیل نہیں ہے. اس میں وراثت اور وراثت کو ہم ترکہ بھی بولتے ہیں. ٹیکنیکل ٹائم آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں وہ کہیں گے ترکہ، آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ ترکی تو سنا تھا، ترکہ کیا ہوتا ہے؟
تو وراثت کو ترکہ بھی بولا جاتا ہے. تو اس لیے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی اقسام کیا ہے اور اس کے بڑے بڑے احکام کیا ہیں, وہ ہم بڑا بریفلی کور کر لیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں اس کو 10 منٹ میں ریپ اپ کر لیں انشاءاللہ, کیونکہ رات تاخیر ہے, آپ لوگ آفس کے تھکے ہوئے بھی ہیں. لیکن اصل میں ٹائم کچھ ایسا تھا اور اس لیے جو جتنا ہو سکتا ہے اس کو کر لیتے ہیں. وراثت یا ترکے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ مرنے والے یا انتقال کے وقت اپنی ملکیت میں, اپنی اونرشپ میں جو منقولہ بولتے ہیں موویبل, اور غیر منقولہ بولتے ہیں نان موویبل. جو بھی موویبل یا نان موویبل ایسٹس, مال و جائیداد ایسٹس, کرنسی, زیورات, کپڑے, کسی طرح کا بھی چھوٹا یا بڑا سامان جو اس کی اونرشپ میں ہے, حتیٰ کہ سوئی دھاگا, بدن کے کپڑے یا جیب میں رکھی ہوئی الائچی ہی کیوں نہ ہو, جو اس کی اونرشپ میں. مثال کے طور پہ میری ٹافی جیب میں رکھی, کس کی اونرشپ میں؟ میری اونرشپ میں. تو میری اونرشپ میں جو کچھ بھی ہے نا وہ میرا ترکہ ہے, وہ میری وراثت, کیونکہ میری جو کچھ میری اونرشپ میں ہے وہ میرا ترکہ میری وراثت لائے گا اگر وہ میری اونرشپ میں. ہاں ظاہر سی بات ہے, اگر میری اونرشپ میں عبید اللہ بھائی کی تسبیح پڑی ہوئی ہے میری جیب میں اور میری اونرشپ میں نہیں ہے تو وہ میرا ترکہ نہیں, وہ ان کو واپس کرنی ضروری ہے. اس لیے کہ جو میری اونرشپ میں چیز ہے, بے شک وہ میرے پاس ہو, بے شک وہ ان کے پاس ہو, لیکن اونرشپ میری ہے, وہ میری وراثت اور ترکے میں آئی. مرتے وقت جو چیزیں میری اونرشپ میں ہے وہ میرا ترکہ وراثت کہلائے گی. ہاں اس لیے کر دیا کہ زندگی میں کوئی چیز کسی کے لیے خاص تو کر دی لیکن قبضہ نہیں دیا, یعنی خاص کیا کر دی, اس کو گفٹ تو کر دی لیکن قبضہ نہیں دیا, تو وہ بھی ترکے میں شامل ہو. میں نے کہا یہ آپ کی ہے نقزت, اور جیب میں ڈال, اور میں فوت ہو گیا, تو اگرچہ میں نے سب کے سامنے ان کو کہہ تو دیا آپ کی, لیکن چونکہ قبضہ نہیں دیا تو یہ میرے ترکے میں شمار ہو, یہ ان کے میں نہیں شمار ہو. اچھا, ترکے میں کیا چیزیں شامل نہیں ہوتی؟ وہ چیزیں جن کے آپ مالک نہیں ہیں, اگرچہ استعمال بھی آپ کرتے ہو تو وہ شمار نہیں ہوتی, یا آپ کے نام پہ ہوں لیکن آپ کی اونرشپ میں نہیں ہے تو وہ بھی آپ کی شمار نہیں ہوں گی. اسی طرح خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی ادھار لی ہوئی ہے, کوئی چوری کی ہوئی ہے, کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے, کسی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ کے بے شک پوزیشن میں, لیکن اونرشپ ضروری ہے, پوزیشن ضروری ہے. ترکہ اور وراثت میں وہ چیزیں آئیں گی جو آپ کی, جن کے اندر شرعن اونرشپ, اگر آپ کا پوزیشن ہو یا نہ ہو. اچھا, اب ترکہ جب آپ کا بچ گیا تو اس میں مثال کے طور پہ میں ہوں, اپنی مثال لے لیتا ہوں, میں نے وصیت کی اور میں فوت ہو گیا. اب جو میرا مال ہے, جو میرا ترکہ ہے, اس کو کیسے ڈیوائڈ کیا جائے گا, تو شریعت نے یہ 4 سٹیپس بتائے. سب سے پہلے جو میرا مال بچا ہے, جو میری جائیداد بچی ہے, اس کے اندر سے میرے تجہیز و تکفین کے خرچوں کو پورا کیا جائے. یہ سعودی عرب اور الحمدللہ پاکستان میں تو کوئی انسان کہے گا یار اتنا معمولی سا ہوتا ہے, اس کو کیا مینشن کرنے کی ضرورت, لیکن جن لوگوں کو باہر رہنے کا اتفاق ہوا ہے ان کو اگر اندازہ ہو تو بیورل ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں باہر کے ممالک, حتیٰ کہ عام غریب لوگ افورڈ کر ہی نہیں سکتے دفن ہو, تو وہاں پہ مسلم چیریٹی آرگنائزیشنز نے خاص بیورل سروسز دیتے کہ جی سوسائٹی پر فنڈ کرتی ہے ان کو نہلانا دھلانا دفنانا, ورنہ پیسے نہیں ہے تو آپ پڑے رہیں گے ویسے کے ویسے کولڈ اسٹوریج میں, ادھر کے چارجز بھی پڑیں گے. تو اٹس ویری ایکسپینسو, تو کہتے ہیں نا کہ باہر رہنا بھی مہنگا, مرنا بھی مہنگا. یہ الحمدللہ پاکستان اور ان ممالک کی نعمت ہے کہ یہاں پہ چلو زندہ تو رہنا اب اتنا سستا نہیں رہا, لیکن مرنا بہت سستا ہے, کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر ہی دیتا ہے. تو لیکن جو بھی ایکسپینسز ہیں پہلے میرے ترکے میں سے, میری وراثت میں سے سب سے پہلے وہ ان کو کیا جائے گا. اس کے بعد قرض ادا کیے جائیں گے. اس کے بعد جو میں نے وصیت کی ہے, جو بچ چکا ہے, اس کے 1/3 میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے, اور اس کے بعد پھر وراثت ورثہ میں تقسیم کی جائے. تو اس کو تھوڑا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ تجہیز و تکفین, کفن دینا, غسل اور قبر کھودنے والے کی اجرت کرنا, گریو یارڈ کی جو لینڈ پرچیز ہے, یہ سارے میرے پیسوں میں سے کیے جائیں گے. کوئی وارث یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یار یہ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن کرے تو ہمارا مال ہے, نہیں. شریعت نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے میں نے کمایا, مجھے ملا, میری اونرشپ میں تھی, تو میرے یہ پہلے چیزیں ادھر سے پوری کی جائیں. ہاں, سنت کفن کے اوپر کوئی کہ جی گولڈ تھریڈڈ کفن ہونا چاہیے, تو وہ پھر جس نے کرنا وہی کرے گا, وہ میرے اس میں سے نہیں لیا جائے گا. آنے والے مہمانوں پہ خرچہ, جی دیگیں بن رہی ہیں جی کئی یہ بھی پھر جس نے کرنا کرے, یہ وراثت میں سے نہیں کیا جائے. یہ چونکہ ہو رہا ہوتا ہے اس لیے میں اس کو
بڑا ایکسپلسٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے جہاں پہ ہو رہا ہو. جو جانے والا اس کا مال اب امانت، وہ جو شریعت نے بتایا اس کا مال اس کی تجہیز و تکفین میں جائے گا، پھر قرضوں میں جائے گا، پھر وصیت میں جائے گا، پھر ورثہ میں جائے گا، اور ان میں بھی ویسے جائے گا جیسے شریعت نے بتایا. صدقہ خیرات میں ترکے کا مال اب خرچ نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ جو اس نے وصیت کی ہوئی. کیونکہ لوگ جو ہے دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں مرنے کے موقع کے اوپر کہ چلو مرنے والے کے مال میں سے تو اس کو ثواب ملے گا. ثواب کوئی نہیں ملے گا، جو اس نے وصیت کی صرف اسی کا ثواب اسے ملے گا، یہ باقی کرنے کا جو کرے گا اس کو گناہ ہوگا. اور اسی طرح اگر خاوند زندہ ہو تو عورت کی تجہیز و تکفین اس کے ترکے میں سے نہیں ہوگی، وہ خاوند کی زندہ اگر خاوند زندہ ہے. اور اگر خاوند زندہ نہیں ہے پھر عورت کی تجہیز و تکفین وہ بھی اس کے ترکے میں سے کی جائے. قرضوں کی ادائیگی، تجہیز و تکفین کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی. بھائی جو انہوں نے وصیت میں لکھے ہوئے لائبلٹیز کہ میں نے اتنے اس کے دینے اتنے اس کے دیے ان کو ادا کی جائے. لوگوں سے پھر بھی پوچھ لیا جائے گا کوئی کسی کے ذمے قرض ہے اور اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ آ جائے، کلیم ہے تو آ جائے، اور ان کو دیا جائے گا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے اور فرماتے ہیں کہ مومن کا جب تک قرض ادا نہیں کیا جاتا اس کی روح کو روک لیا جاتا. یہ ایک تنبیہ کے طور پہ بتایا کہ اتنی سخت چیز، تو اس لیے دوسری چیز قرض ہے. اچھا قرض کے اندر ایک ڈیٹیلڈ ہے، میں بھی اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ صرف آپ لوگوں کو انڈیکیشن دینے کے لیے کہ اگر کسی کو ہو تو اس کو پتا ہو کہ شریعت نے اس کا بھی اصول بنایا ہو. قرضوں کی دو قسم ہیں، ایک وہ قرضے جو اس نے اپنی ڈیتھ بیڈ سے پہلے جن کا اقرار کر لیا کہ یار میرے ذمہ یہ قرضے ہیں، اور ایک وہ قرضے ہیں جن کا اس نے بتایا یا اقرار اپنی ڈیتھ بیڈ کے اوپر کیا. تو شریعت دونوں کو علیحدہ ٹریٹ کرتی. تو ڈیتھ بیڈ سے پہلے آپ نے جن قرضوں کا اقرار کیا تو پہلے ان کو پے کیا جائے گا، اس کے بعد مال بچے گا تو ان کو پے کیا جائے گا جن کا آپ نے اقرار ڈیتھ بیڈ کے اوپر کیا. اگر مال کافی ہے تو دونوں کو ادا کر دیا جائے گا. اگر مال کافی نہیں ہے تو سب سے پہلے ان کو کیا جائے گا جن کا اقرار آپ نے اپنے مرض الموت سے پہلے کیا. اچھا اس میں بھی یہی ہے کہ مثال کے طور پہ قرض خواہ زیادہ ہے مال تھوڑا ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس 1000 ریال ہے اور قرض خواہ میرے 5000 ریال ہیں، تو اب کیسے دیں؟ 1000 ریال تو 5000 میری لائبلٹی اور میرے پاس ایسٹ جو ہے 1000 ریال کے. تو اس میں شریعت کہتی ہے 5000 ہے، جس کا جتنا 5000 میں ان کا 10% ہے، ان کا 20% ہے، ان کا 50% ہے، ان کا 10% ہے، تو جس کا جتنا شیئر ہے اس کو 1000 اسی حساب سے سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو قرض تاکہ سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے. اور اگر آپ نے پہلی قسم کے قرضوں 1000 ریال تھے، 1000 ریال تو سب کو دے دیا جائے گا. کچھ بچتا ہے تو پھر ہم ان قرضداروں کے اوپر جائیں گے جن کا اقرار اس نے مرض الموت میں کیا. تو یہ جنرل پرنسپل آپ کو بتا دیا کہ قرض داروں کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اگر ایسٹس کافی نہ ہو. اس کی میں مزید ڈیٹیل ہے، کچھ اپنے چارٹ میں لکھی ہوئی ہے لیکن میں بھی اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا. تیسرا پوائنٹ، آپ نے تجہیز و تکفین بھی کر دی، آپ نے قرض بھی دے دی. اب جو مال بچا ہے اب اس کے اندر اس کی وصیت کا امپلیمنٹ کی جائے گی جو اس نے 1/3 کے اندر کی ہوئی. اچھا 1/3 میں اس نے کیا وصیت کی ہوگی؟ اچھا جو حقوق العباد ہے نا قرضے، وہ تو ٹوٹل میں سے دیے جائیں گے، جو حقوق اللہ ہے نا وہ 1/3 میں سے دیے جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ حقوق اللہ میں بھی اگر اس نے وصیت کیا ہے پھر تو دیے جائیں گے، اگر وصیت نہیں کی تو اور ورثہ تمام بالغ ہیں تو ان کی کنسنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگا. اگر وہ کہیں ہاں یار ابا کے ذمہ حج تھا، ہم سارے بالغ ورثہ ہیں، چلو حج کا خرچہ دے دو، پھر تو دیا جائے گا ورنہ نہیں دیا جائے گا. اگر وصیت کی ہوئی ہے تو پھر 1/3 کے اندر رہتے ہوئے اس کا حج کرایا جا سکتا. اچھا اس میں بھی یہ آپ کو شکل اس لیے بنا دی، چارٹ ایسے بنایا کہ مثال کے طور پہ قرضے دے دیا، حقوق اللہ اس کے ذمہ اتنے زیادہ ہیں، اس کے ایسٹس اتنے نہیں. حج کرنا ہے جی، حج تقریباً 10,000 ریال کا گروپ کے ساتھ مثال کے طور پہ. جی زکوٰۃ جی وہ تو 30,000 ریال زکوٰۃ ہے ان کی، پچھلے سالوں کی ابھی تک ڈیو ہے ابا جان، تو 40,000 تو اسٹریٹ یہی ہو گیا. اور بھی کچھ جی کفارے بھی دینے تھے، فلانے دم بھی دینے تھے، تو جی کرتے کرتے 50 ہو گیا. جی ایسٹ کتنے؟ ایسٹ تو جی صرف 20,000 ہیں. قرضے دینے کے بعد 20,000 ریال بچے اور یہ حقوق اللہ بچے. اور جی ابا جان نے تو وہ کہا ہے فلانے کو 2,000 ریال اس کو غریب کو دینا ہے، 5,000 ریال اس مسکین کو دینا ہے فلانے، تو اب کیسے ڈیل کریں گے ان کو؟ تو اس کے لیے بھی شریعت نے پرنسپل بتا دی.
اس میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو اس کے ذمے چیزیں جو فرض ہیں نا سب سے پہلے ان کو پے کیا جائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ذمے حج، یہ ساری ذمہ فرض ہیں. جو ان کے لائبلٹیز بنتے ہیں نا سب سے پہلے ان کو دی جائے، اور اس میں بھی اس کو دیا جائے جس کو پہلے وصیت کی ہوئی، وصیت نامے میں جس کو پہلے ذکر کیا پہلے اس کو دیا جائے، پھر دوسرے کو دیا جائے. اگر اس کے بعد پیسے بچتے ہیں پھر واجبات ادا کیے جائیں، صدقہ فطر ہے، کفارے ہیں. اور اگر اس کے بعد تھوڑے پیسے بچتے ہیں تو پھر جو اس نے نفلی کام کیا پھر ان کے اندر دیا جائے. تو یہ شریعت آپ یہ دیکھیں کتنی ڈیٹیلڈ گائیڈ لائنز دیتی ہے کہ آپ نے مال کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اور یہ صرف میں کہہ رہا ہوں ایک ہمارے آپ کے لیے ایک فکر کے لیے کہ ہم یہ دیکھیں ابھی وراثت کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے، وصیت کیسے ہو رہی ہوتی ہے، وراثت کیسے ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا. پھر ہم کہتے ہیں جی بے برکتیاں بڑھی، پھر ہم کہیں جی پریشانیاں بڑھی. تو پھر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کریں کہ مال کے ساتھ ہم کیا کریں. اس کے اللہ نے حقوق بتائیں، کتنے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی. اچھا جی، یہ آخری 2-3 سلائیڈ تھیں، ان کو میں بس بہت تیزی سے کروں گا. اب یہ چوتھی چیز جو بہت کرٹیکل ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر تو آپ کہیں کہ آپ کو مفتیان کرام سے باقاعدہ کنسلٹنسی یا باقاعدہ مشورہ لینا پڑے گا. میں ادھر صرف چند پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں چونکہ یہ بہت ڈیٹیل. اس میں مرنے والا اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے گیا، ہر ایک کے حصے ویری کرتے، بھائی بہن، ستیلے بھائی بہن، دادا دادی، باپ. تو کیا حصے ہیں وہ آپ مفتی صاحب کو بتائیں گے جی ہمارے والد صاحب، ہمارے بھائی یہ انہیریٹنس چھوڑ گئے، آپ ذرا شیئر بنا دیں. تو آپ کو شیئر فٹافٹ بنا دیں کہ ہر ایک کا کتنا کتنا شیئر بنتا ہے. تو اتنی ویریشن بنتے ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں پہ کور نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں جو بھی شیئرز بنتے ہیں، ہاں اس کے باوجود آپ کو ان پرنسپلس کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات کہ ہر وارث ترکے کی ہر چیز میں جو حصہ مفتی صاحب نے بنایا ہے اس حصے کے مطابق وہ شیئر ہولڈر ہے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ جی بہنوں آپ دکانیں میں شیئر ہولڈر ہیں، یہ مکان ہم بھائیوں کا، یا آپ یہ مکان میں شیئر ہولڈر ہو، یہ کاروبار ہم بھائیوں کا. ایسے نہیں کر سکتے. ہر چیز کے اندر، ہر کپڑے میں، ہر جوتی میں، ہر مکان میں، ہر جائیداد میں ہر شیئر ہولڈر اپنے شیئر ہولڈنگ کے حساب سے پارٹنر بن گیا. یہ بہت ضروری ہے، کرٹیکل چیز ہے، لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. اب جو بھی ڈویژن ہوگی وہ میوچل کانسینٹ سے ہوگی، سب کی کانسینٹمنٹ ضروری ہے. یہ نہیں کر سکتی کہ 2-3 انہیریٹر آپس سے مل کے طے کر لیں ہاں یار اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو خود ہی ویلیوشن خود ہی کر دی. نہیں، میوچل کانسینٹ نہیں کریٹ ہوتا، اس کے پھر اور طریقے وہ شریعت بتاتی ہے. لیکن اول آپ نے کانسینٹ سے، وہ پھر آپ نے طریقے اختیار کرنے ہیں. آپ میں سے کسی کو، ہم میں سے کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ ہم اگلے انہیریٹر کو خود بے دخل کریں. تیسرا، بہنوں سے حصہ معاف کرانا درست نہیں ہے. بہنیں جذباتی ہوتی ہیں، ایموشنلی بلیک میل آرام سے ہوتی ہیں، خاص طور پہ موت کے موقع پہ، تو ان سے کرنا ہے. وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا درست نہیں. وہ مال اب کسی اور کا ہے، ابا کا تھا، بھائی کا تھا، ان کا تھا، اب ہو گیا، اب وہ 10 لوگوں کا اور ہے. اب بلا وجہ ہم اس کو تقسیم نہ کریں تو یہ درست نہیں ہے. اچھا، اسی طرح اگر وصیت نہیں کی ہوئی تو آپ ان کے حج کروا رہے ہیں، آپ ان کے صدقہ دے رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں. حقوق اللہ کی وصیت کی ہو پھر تو کریں، ورنہ نہیں کر سکتے. اچھا، اسی طرح سگے اور سوتیلے بہن بھائی، سگے اور سوتیلے بہن بھائی یہ بھی ورثہ شریک ہوں گے اگر بیٹا نہ. یہ میں نے ویسے بتا دی کہ بندہ کہتا سوتیلے تو سوتیلے، بعضی صورتوں میں اگر بیٹا نہ ہو تو یہ سوتیلے بہن بھائیوں کو بھی شریک حصہ دیتی. اس لیے میں نے کہا وہ تو جب آپ کوئی فوت ہوگا تو آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے، وہ اور بھی آپ کو صورتیں بتائیں گے کہ کون کون اس میں شیئر ہولڈر بنتا ہے. اچھا، وراثت اور مشترکہ رہائشی گھر، یہ اس میں بھی چونکہ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں کہ جی کمبائنڈ گھر میں رہ رہے ہیں تو رہائشی گھر میں بھی تمام ورثہ اپنے تناسب کے لحاظ سے شریک ہیں. رہے اندر بے شک جو مرضی رہو، بہنیں شادی کر کے اپنے سسرال میں چلی گئی، گھر میں بھائی رہ رہے ہیں، ماں رہ رہی ہے، باپ کا گھر تھا، اب اس کے اندر بہنیں بھی شریک. ان سے معاوضے کے بغیر ان کا حصہ معاف کرانا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح والد یا والدہ فوت ہو گئے، دونوں میں سے ایک فوت ہو گیا، اس کا گھر تھا، اب باقی ورثہ بغیر کوئی معاملہ کیے، بغیر ورثہ کی رسم بندی کے اندر رہائش پذیر ہے، یہ بھی درست نہیں. ان کا کنسینٹ لیں یا ان کو رینٹ دیں یا ان کو ان کا حصہ دیں،
کیونکہ اب آپ کسی گھر میں بیٹھے وہ ابا کا گھر نہیں ہے, وہ اب ابا کے ورثہ کا حق ہے, اور چاہے وہ بہن ہی کیوں نہیں ہے اس کا بھی شیئر ہے اس کے اندر. اب اس کا آپ شیئر یوز کریں اس گھر میں ریزائڈ کر کے, چاہے ماں ہی کیوں نہ یوز کر رہی ہو, اس کے لیے بھی درست نہیں. یا تو ان کی کانسینٹ لیں خوش دلی سے, یا ان کو رینٹل دیں, یا ان کا حصہ بائی آؤٹ کر لیں. ہاں نہیں, ابا پہ نہیں آئے گا, ظاہر سی بات ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس گھر ہو وہ تقسیم نہ کرے, اور دیگر ورثہ مروتاً تقسیم کا مطالبہ نہ کریں, یہ بھی جائز. ہمیں خود خیال رکھنا ہے, اگر اگلا مطالبہ نہیں بھی کرا شرم کے مارے پھر بھی یہ نہ جائز. اگلے کے مطالبے پتہ ہے کہ وہ شرم ہے, بہنوں کو شرم آتی ہے, ماں سے کیسے مطالبہ کرے, گھر میں وہ اس کے حالات نہیں, اس کو کرایہ چاہیے, حصہ چاہیے, ہم اس کو دے نہیں رہے. اچھا, اور یہی چیز کاروبار کے اندر, چلتے ہوئے کاروبار میں دکان میں تمام ورثہ تناسب کے اعتبار سے شریک ہوں گے. جیسے گھر, دکان کاروبار میں تمام وارث لڑکیاں بھی شریک ہوں گی, معاوضے کے بغیر ان کا حصہ معاف کرانا درست نہیں ہے. اچھا, جو چلا رہا ہے وہ اس کاروبار کو تقسیم نہ کرے, یا دیگر ورثہ کی رضامندی کے بغیر خود سارا نفع لیتا رہے, تو یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا, یا نفع تو دے رہا ہے لیکن تھوڑا دے رہا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. اور یہ ہے کہ جی بزنس خود رکھ لے اور دوسروں کو پلاٹ دے دیں بغیر رضامندی کے, یہ بھی درست نہیں. جو کچھ کام کرنا ہے وہ اپنے رضامندی کے ساتھ کرنا ہے بزنس کے. اب بزنس میں بھی ہر کوئی اپنے جو شریک اس کا حصہ اس کے ساتھ سے وہ پارٹنر بن چکا. تو بہرحال یہ کچھ احتیاطیں تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, لیکن یہ کچھ میں نے صرف ہائی لائٹ کی ہیں وراثت میں, جو بہت بڑی ہم لوگ کبھی کبھار ہم سے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہاں, وارث محروم کب ہوتا ہے؟ ہاں, اگر خدا نہ خواستہ بیٹا باپ کو قتل کر دے ناحق, تو پھر اس کا وراثت میں کا حصہ نہیں ہوتا. یا اگر دونوں کا دین فرق ہو, باپ کا دین اور ہو بیٹے کا دین اور ہو, تو مسلمان عیسائی کا عیسائی مسلمان کا وارث نہیں بنتا. اچھا, یہ آخری چیز ہے دستبرداری, کہ جی وہ دستبردار ہو گیا. تو دستبرداری میں کہ دستبرداری ہو سکتی ہے لیکن بغیر عوض کے نہیں ہو سکتی. یعنی اگر میں نے جی یہ گھر ہے جی میں دستبردار ہوں نا, تو اس کا میں کو کمپنسیشن ہوں, بے شک تھوڑی ہی, لیکن دستبرداری ہے لیکن عوض کے ساتھ. باقی اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیلڈ ورکشاپ بھی بنا رہے ہیں, جس میں آپ کو ہم نے آج نہیں, لیکن اس ڈیٹیلڈ ورکشاپ میں ہے کہ ہم پریکٹیکلی آپ سے آپ کی وصیت لکھا بھی لیں گے, اور آپ کے کچھ وراثت کے کیسز ہیں تو ان کو پریکٹیکلی اس کو ادھر حل بھی کر لیں گے. تو یہ آئندہ کے اعتبار سے, لیکن یہ ذرا ورکشاپ آگے. یہ ہماری کچھ اور ورکشاپس ہیں جو کہ ہم پاکستان میں کراتے رہتے ہیں, اور کچھ بن رہی ہیں, کچھ بن کے آلریڈی ہو رہی ہیں. جیسے زکوٰۃ ورکشاپ ہے, یہ پہلے یہاں پہ کئی دفعہ ہو چکی ہے. اسی طرح سود کی مروجہ صورتیں, پریویلنٹ فارمز آف انٹرسٹ, یہ بھی اسکان میں ایک دفعہ ہم پہلے کرا چکے ہیں. کامن مسٹیکس ان ڈیلنگس, یہ بھی اسکان میں ایک دفعہ ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان میں بھی ہو رہی کہ لین دین میں عمومی کیا غلطیاں لوگ کرتے ہیں, پراپرٹی کے لین دین میں, گاڑیوں کے لین دین میں, سپر مارکیٹ کے لین دین میں کیا غلطی کرتے ہیں. اسی طرح پارٹنرشپ اینڈ فیملی بزنس, اس کے اوپر بھی ورکشاپ ڈیولپ ہو رہی ہے. ملازمین کے فرائض, اس کے اوپر. اسی طرح پھر یہ وہاں پہ بڑی کمپنیز کے لیے, چونکہ یہاں پہ تو زیادہ تر جاب بیسڈ لوگ ہیں لیکن کاروبار والے بھی ہیں, اور پاکستان میں تو اکثر جو ہمارا بزنس سیکٹر میں کام رہتا ہے تو ان کے HR ڈپارٹمنٹ, پرچیز ڈپارٹمنٹ, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, ہر ڈپارٹمنٹ میں کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں, کیا چیزیں صحیح ہونے کی ضرورت ہے, ان کو صحیح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. سروس انڈسٹری, آن لائن بزنسز اور اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ. تو یہ ورکشاپس ہماری آگے بن رہی ہیں, تو انشاءاللہ جیسے جیسے بنتی جائیں گی, کچھ بنی ہے, کچھ ہم نے یہاں پہ کرائی ہوئی ہیں, انشاءاللہ موقع ملے گا. عمیر بھائی آن لائن بھی کبھی کبھار ہمارے سیشنز کرواتے رہتے ہیں, اور جب یہاں پہ حاضری کا موقع ملتا ہے تو کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا رابطے کا ای میل ایڈریس اور نمبر ہے, تو آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ کہ ای میل پہ بھی اپنی کوئری بھیج سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا اصل میں سروسز یا تو ایجوکیشنل ہیں یا ہم بزنسز کو دیتے ہیں, ہم انڈیویجولس کوشچنز بہت زیادہ ایکسٹینسولی کیٹر نہیں کرتے, ہمارا انفراسٹرکچر ایسا نہیں. تو اس میں کبھی کوشچن آتے ہیں تو کبھی تو ہم جواب دے دیتے ہیں, کبھی ہم آپ کا کوشچن فارورڈ کر دیتے ہیں دالفتہ جن سے ہمارے کنیکشن ہیں, وہ پھر وہ رپلائی کر دیتے ہیں, وہ بیٹھے اس کام کے لیے. تو اس میں اب کوئی آپ لوگوں کے کوشچنز ہیں جو بہت اسپیسیفک نہ ہو کہ جی میرا یہ کیس ہے, کوئی جنرل کوشچن ہے, کوئی آپ کی کوئریز ہیں کانسیپٹ کے حوالے سے, تو ان کو بھی ہم انٹرٹین کر لیتے ہیں, ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے. خواہش ہے کسی کو دینے کے لیے جی, اور وہ دے نہ سکا, کون سے والا؟
8485। अच्छा चलने वो तो हज़रत इतनी गलती तो आप खुद ही ठीक कर लेंगे ना, लाहौर में। हाँ हाँ, मसला गलत ना हो, नंबर गलत हो सकता है। सवाल है कि चेक लिख के रखा हुआ किसी के नाम पे डेथ हो गई, चेक दिया जाएगा या विरासत में तकसीम होगी? हाँ नहीं, वो चेक चूंकि वो कैश भी उसके पोजीशन में नहीं गया और चेक भी आपके पास ही है, तो जब तक उसको चीज़ नहीं देंगे तो वो विरासत में चला जाएगा। या तो चेक हैंड ओवर कर दें या कैश हैंड ओवर कर दें। अलर्ट से चेक दे दिया था, हाँ अमाउंट गलत थी, वापस आया करेक्शन के लिए, डेथ हो गई। हाँ, ये बस फिर मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो गलत चीज़ गई, कितनी गलत गई, किसका एतबार करेंगे, करेक्शन से पहले ही फौत हो गया बंदा, ये फिर मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल उसको फिजिकल पोजीशन में नहीं चीज़ गई तो काबिल नज़र है। उनको भी डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि वो रिसीवेबल उसके वरसा का हक है, तो उनको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो वरसा की हक तलफी हो, वो भी है कि मैंने किसी से लेना है तो उसको डॉक्यूमेंट करे। हाँ, या तो माफ़ कर दे फिर तो लहदा बात, उसको उसका राइट है। अगर माफ़ नहीं किया तो फिर डॉक्यूमेंट करे ताकि वरसा की हक तलफी हो। बिल्स तो लाइबिलिटीज़ में है ना, और देखें वो ऐसी लाइबिलिटीज़ ना जो मंथली इनकर होती है और पता है कि क्लियर करनी है, आप एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल बिल है, इंटरनेट बिल है, तो डॉक्यूमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, लाइबिलिटी है। लेकिन ना भी करना चाहे तो आप ये लग सकता है कि मेरे जिम्मे जितने भी मेरे टेलीफोन बिल इस नंबर के वो क्लियर कर दिए जाए, वो आप एक जनरल एक वैसे डाल दें ताकि कोई ऐसी सर्विस जो आपने ली हुई है किसी को नहीं पता, वो अनपेड ना रहे। आपने कोई वाईफाई लेके रखी हुई है लेकिन वो यूज़ नहीं करते और वो अल्लाह माफ़ फरमाए कोई फौत हो जाएगा तो मन ख्याल भी नहीं आता कि अरे वाईफाई की डिवाइस ली हुई, अगर इसका कोई बिल है तो क्लियर कर दूँ। तो ऐसी चीज़ों को स्पेसिफाई कर दिया जाए तो अच्छी बात, ताकि वो लाइबिलिटी हमारे जिम्मे ना रहे। जी जी वसीयत में, हजरत वसीयत में मैंने अर्ज किया कि वसीयत जो है ना वारसों के लिए नहीं हो सकती, वसीयत वारसों के लिए नहीं, गैर वारिस के लिए होती है। वारिस को तो जो हिस्से कुरान ने बताए वही मिलेंगे। हाँ, जिंदगी में आप देना चाहें तो बच्चे बच्चियों को दे सकते हैं, उसमें दोनों सूरतें हैं। उसमें आप उनको बराबर देना चाहें बराबर भी दे सकते हैं, आप उसमें 2:1 की रेशो देना चाहें तो उसकी भी गुंजाइश। हाँ, फिर पोजेशन देना पड़ेगा, अपना पोजेशन छोड़ना पड़ेगा, जो सबसे मुश्किल काम लगता है। नहीं नहीं, विरासत डॉक्यूमेंट विरासत तो क्लियर है, शरीयत ने बताई हुई है। ठीक, बेशक बेशक, ऐसे ही है। ठीक, हाँ जी, बहुत ज़रूरत है ज़कात के हवाले से, इंशाल्लाह। ठीक है, जिसमें उमैर साहब, उमैर भाई अगर ऑनलाइन क्वेश्चन है तो बता दें, कुछ हमने यहाँ पे ऑन साइड क्वेश्चन तो ले लिए हैं। मैंने एक साथ वो पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। जी दानिश पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन। अच्छा, मेरा ना लैपटॉप का स्पीकर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, या तो आप आकिब भाई के फ़ोन पे फ़ोन कर लें, या लिख के दे दें तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ, या इस ईमेल के ऊपर वो राब्ता हो जाए तो ठीक है। जी आप आवाज तो आ रही होगी अगर मेरी, मैं उनको लोगों को म्यूट। आकिब भाई आप उमर भाई को कॉल कर लो। हाँ जी, जो दानिश भाई आप अपना म्यूट करके सवाल पूछ लें। जी
جی ہے کوشچن لیکن لوگ ایکچولی میں ایک پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں جی ایک سوال انہوں نے چیٹ باکس میں بھیجا ہے، ذرا دیکھ لیں جی چیٹ باکس پہ is Versa applicable in the mother asset also or only for father asset؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی Umair bhai, can you hear me? yeah I can hear you now yes Yes, Umair bhai, I have a question. Is Versa applicable in mother's assets also? I mean, the one which she has earned, or is it only for the father? رینٹل اور ابھی پے نہیں کر سکتا نہ کرے. ابھی آپ کا سوال لے لیتے ہیں، ایک منٹ ہولڈ پہ ہی رہیے گا. مجھ صاحب یہ سوال ہے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ سوال خیال میں تھا اور آپ نے بھی باقاعدہ ہائی لائٹ کیا اور کافی ڈیٹیل میں دیا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ لیتے ہی نہیں اور چل رہا ہے کرایہ نہیں لیتے، نہ کرایہ لیتے ہیں نہ آتے ہیں یا کوئی ماں کا گھر ہے، کوئی ماں کے گھر میں کوئی کھانا لگ رہا ہے، بقرعید ہو رہی ہے، کھانا ہو رہا ہے، پینا ہو رہا ہے، اٹھنا ہو رہا ہے، بیٹھنا ہو رہا ہے، ساری گھر والے جمع ہو. تو وہ کس کے مال سے ہو رہا ہے کھانا پینا؟ یقیناً مطلب اسی مکان میں سے ہو رہا ہے. جی میرے بھائی مطلب جو بھی آدمی بڑا بھائی یا بہن بن رہی ہے جو بھی رہ رہا ہے اور کما رہا ہے، ٹھیک ہے وہ ہم چیٹ باکس پہ دیکھ لیں گے. ہاں جی ابھی وہ کوئی اور سوال پوچھ رہا ہے. اور بھی آن لائن. ہاں جی ٹھیک ہے. آلریٹ نہیں ہے یہ کوئی تصادم ہے کہ آلریٹ ہو جاتا ہے، وہ یہاں آ جاتا ہے پیسے کمانے، یہ میں سب کو پیسے بانٹ دیتا ہے تو پھر یہ کوئی ذمہ سے بنتا ہے کہ اور بھی بھائی اچھا چلیے میں ذرا ایک دو سوال ہیں آن لائن یہ دے دیتا ہوں، میں پھر آپ کا دیتا ہوں. جی شعیب بھائی سوال کر لیجیے پلیز. جی جی یہ مجھے لکھا ہے از ورثہ ایپلیکیبل ان مدرز ایسٹس آلسو اور اونلی ان فادرز ایسٹس. وراثت جو ہے نا یہ ماں باپ دونوں کے ایسٹس میں ہوتی ہے. اگر باپ فوت ہو گیا تو اس کے بھی ایسٹس میں بچوں کو وراثت ملے گی. اگر ماں فوت ہو گئی ہے تو اس کے ایسٹس میں بھی بچوں کو بھی اور اس کے خاوند کو بھی وراثت ملے گی. وہ پورا ڈیٹیلڈ اس کا ایک اسکیلیٹن ہے. وہ تو جو فوت ہوا ہو وہ آپ مفتی زراعت سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کون کون انہیریٹر بن رہے ہیں. بہرحال ماں باپ دونوں میں سے جو بھی فوت ہو آگے ان کی اولاد انہیریٹ کرتی ہے. اچھا ایک بیسک کوشچن ہے. آئی مین مرض الموت پر جب آ کے آپ جو ہے وہ وصیت اور ورثات جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونے لائق ہو جاتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر کوئی 100% بھی یوز کرنا چاہے اللہ کے راستے میں یا جس طرح سے بھی کسی کو گفٹ دینا چاہے یا کچھ اور کرنا چاہے بیکاز اٹ از ہز اور ہر ایسٹس، کین ہی اور شی ڈو اٹ؟ ہاں جی وہ اپنی زندگی میں نے کہا اس کا مال ہے، وہ اس کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے. لیکن اس میں نے کہا اس میں شریعت چند گائیڈ لائن ضرور بتاتی ہے کہ ورثہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہ کرے اور ورثہ کو مفلس چھوڑ کے نہ جائے. ان چیزوں کا خیال رکھے تو رکھتے ہوئے وہ اپنے ایسٹس کے ساتھ اس کو شریعت رائٹ دیتی ہے کہ وہ اپنے سارے ورثہ میں اپنی زندگی میں ہی تقسیم کو گفٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کسی اور کو دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. اس کا اس کو اختیار دیتی ہے شریعت. اور گفٹ ضروری نہیں ہے کہ پھر وہی 2:1 ریشیو میں ہو، اٹ کین بی اینی تھنگ رائٹ؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر غیر وارث کو گفٹ دینا ہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے. اگر ورثہ میں دے رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوشش کرے کہ سب کو برابر دے. ورثہ کو دے رہا ہے اگر اور یہ کہ اور اگر کوئی وجہ ہے تو کسی کو زیادہ بھی دے سکتا ہے. کسی وارث کو زیادہ ضرورت ہے دوسروں کو نہیں ہے تو اس کو دے دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر سارے ضرورت میں برابر ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوشش کرے سب کو برابر دے دے، یا بیٹے بیٹیوں کو دینا چاہ رہا ہے تو 1:2 کی ریشو سے بھی دے سکتا ہے. اور اگر کوئی ضرورت ہے تو یہ بھی ہے کہ ایک کو دے دے باقی کو نہ دے کسی ضرورت کی بنا پر. ہاں نقصان پہنچانے کی اگر نیت کے بغیر دے دے تو اس کی بھی گنجائش ہے. ہاں کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو.
بس اصل میں دیکھیں اس میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ دل آزاری نہ ہو بلا وجہ. ہاں کوئی لیکن یہ کہ کوئی اگر کسی جائز وجہ سے بھی دل اپنا دکھا لیتا ہے تو اس کو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی. لیکن انسان دینے والا کوشش کرے کہ دل آزاری کسی کی نہ ہو, کسی کو ضرر نہ ہو, تو اس میں اس کو فلیکسیبلٹی ہے کہ اپنے مال کو جیسے مرضی استعمال کرے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ.